اچھا، یہ تو ہو گیا معرفت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ہستی کی معرفت کے حوالے سے کچھ عرض کروں، اور وہ ہستی ہے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جنہیں بعد از حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی کائنات میں ایک خصوصی اور منفرد مقام حاصل ہے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صرف ایک مقام پر وارد ہوا، لیکن ان کے خصوصی اور منفرد مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شان و عظمت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، اسی شان و عظمت کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 97 اور 98 ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہوا کرے وہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے اذن سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اپنی سے پیشتر کتابوں کی، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، پس اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ دیکھیے، ویسے تو خداوند عالم کو اپنے تمام ملائکہ علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کی دشمنی ناگوار ہے، لیکن بطور خاص ان دو ہستیوں کی دشمنی سخت ناگوار ہے۔ اسی لیے اس نے تخصیص کے ساتھ ان دو ہستیوں کا ذکر ان کا نام لے کر بیان فرمایا۔ لہٰذا یہ تخصیص بتا رہی ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا مقام خدا کی نظر میں باقی سب سے افضل ہے، اور فصاحت کلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی ایک بات یا کسی ایک خصوصیت کے ذکر میں ہمیشہ ایسے دو نام برابر برابر لیے جاتے ہیں کہ جو ہم پلہ ہوں، جو ایک درجے کے ہوں اور ایک مرتبے کے ہوں۔ کبھی دو غیر ہم پلہ نام برابر برابر نہیں لیے جاتے۔ اور ان آیات مبارکہ میں خداوند عالم نے جو خصوصیت اور اہمیت تمام ملائکہ علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، وہی خصوصیت اور اہمیت حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی۔ اچھا، ایک اور حقیقت اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ جب کبھی ایک خصوصیت کے ذکر میں دو نام برابر برابر آتے ہیں، تو جو ان دونوں ناموں میں نسبتاً بلند ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہمیشہ پہلے لیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کہ جن کا ذکر میں اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، کہ جیسے مثال کے طور پر ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ و ہارون، ہاروت و ماروت، عاد و سمود، فرعون و حامان، یا یاجوج ماجوج وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام ناموں میں ہر دو ناموں کے مابین ایک قرب منزلت پایا جاتا ہے، خواہ وہ منزلت بلندی کا ہو یا پستی کا۔ لہٰذا جو قرب منزلت موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین پایا جاتا ہے، وہی قرب منزلت یہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین بھی موجود ہے۔ اور جب یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ خدا کی کائنات میں سب سے بلند مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، تو پھر ان کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ یعنی جو فضیلت جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حاصل ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو فضیلت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حاصل ہے، وہی فضیلت حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حاصل ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کون؟ تمام انبیاء و مرسلین، اور یہی میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی مرتبہ اور مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہستی ہے کون؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ جس طرح
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام من جملہ ملائکہ نہیں ہیں، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہرگز من جملہ ملائکہ نہیں ہیں، کیونکہ آیہ مبارکہ بہت واضح الفاظ میں ان دونوں ہستیوں کو ایک جیسی شان و عظمت کے ساتھ ملائکہ علیہ السلام سے علیحدہ بتا رہی ہے۔ لہٰذا اگر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام من جملہ ملائکہ ہوتے، تب ایسی صورت میں حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی من جملہ ملائکہ کہا جا سکتا تھا۔ اچھا، جس طرح کچھ دشمنان حق دشمنی ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا پاس تک نہیں رہتا، کہ جب انہیں ایمان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، تو پھر بھلا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بجائے شرمندہ ہونے کے اپنے موجودہ عقائد کو رونتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کریں ایسے منافقین پر جو حق کی تعظیم کرنے کی بجائے اپنے رہے سہے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 98 کے جواب میں کچھ جوہلا یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اگر ان دونوں ہستیوں کا ذکر ملائکہ علیہ السلام سے علیحدہ وارد ہوا ہے تو پھر مرسلین علیہ السلام سے بھی تو علیحدہ وارد ہوا ہے، لہٰذا اگر یہ ہستیاں من جملہ ملائکہ نہیں ہیں تو پھر من جملہ مرسلین علیہ السلام کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب ضد اور ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنے اس عقیدے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ جو واقعی مطابق قرآن ہے کہ وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، لیکن مجال ہے کہ وسعت قلب کے ساتھ یہ مان لیں کہ وہ اللہ کے ایک رسول تو ہیں لیکن ہرگز من جملہ ملائکہ نہیں ہیں۔ جناب والا، ان آیات مبارکہ میں ان دونوں ہستیوں کا ذکر اس تخصیص کے ساتھ آیا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا، بالخصوص حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ لہٰذا اگر ابھی بھی کوئی اس بات پر بضد ہے کہ اگر یہ ہستیاں من جملہ ملائکہ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر یہ من جملہ مرسلین علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان ہستیوں کا ذکر ان دونوں سے علیحدہ وارد ہوا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا چھوڑ دے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ سورہ احزاب کی آیت 7 میں کچھ اسی طرح ان پانچوں ہستیوں کا ذکر باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے علیحدہ وارد ہوا ہے، کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب میثاق لیا گیا تمام انبیاء علیہ السلام سے، اور اے رسول تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے آپ سے بہت سخت میثاق لیا۔ لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی کج بحثی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور یہ بات آئینے کی طرح واضح ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز من جملہ ملائکہ علیہ السلام نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ اس سلسلے میں کہ جو میں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ دیکھیے ہمارا یہ ایمان 100% برحق ہے اور مطابق قرآن ہے کہ خدا کی کائنات میں 14 معصومین علیہ السلام سے افضل کوئی دوسرا نہیں، تو پھر لازمی ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی 14 ہستیوں میں سے ہوں کہ جن کا آسمانی نام میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آئیے اب عقل، قرآن اور قول معصومین علیہ السلام کی روشنی میں 14 معصومین علیہ السلام میں اس ہستی کو تلاش کریں کہ جس کا آسمانی نام میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ کیا حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی نام ہے؟ تو دیکھیے یہ اس لیے ممکن نہیں کیونکہ آیت میں قل کا خطاب خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ جو کوئی ان ہستیوں کا دشمن ہے اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ لہٰذا یہ بات دلیل ہے اس حقیقت پر کہ یہ دونوں ہستیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ لفظ قل جو ہے وہ تو پہلی آیت میں آیا ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر دوسری آیت میں، تو حضور والا یہ بات تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیات مبارکہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہیں کہ جو آپس میں مربوط ہیں، یعنی پہلی آیت کا مفہوم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ دوسری آیت پڑھ نہ لی جائے، کیونکہ پہلی آیت میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل کیا، لیکن آیت کا آغاز جن الفاظ سے ہوا کہ جو کوئی دشمن ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، وہ بات ادھوری رہ گئی اور یہ سوال چھوڑ گئی کہ اس دشمن کا کیا۔ بات پوری دوسری آیت کو ملا کر ہی ہوتی ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے پیغمبروں کا، بالخصوص حضرت جبریل علیہ السلام کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ دیکھیے پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے وہاں لفظ قل نہیں آیا، کیونکہ اگر ایسے کسی بھی مقام پر لفظ قل آ جاتا تو قل کے مخاطب تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہتے، لیکن پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخاطب کوئی اور قرار پاتا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ قل موجود ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے، تو پھر اس کہی گئی بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یا کوئی ایسا لقب موجود نہیں کہ جس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت 43 میں لفظ قل کے بعد آنے والے الفاظ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں ہیں۔ کہ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام، گواہی دینے کو کافی ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وارد ہوا لیکن پھر وہاں لفظ قل موجود نہیں۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت 40 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں ہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ مگر ہیں اللہ کے رسول اور آخری نبی، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اب چونکہ اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے، لہٰذا لفظ قل کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 144 کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول جیسے کہ ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ خدا کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دینے والا ہے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں بھی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ گیا تو اب لفظ قل کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید میں ایسی دو مربوط آیات دکھاؤں کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی دوسری آیت میں وارد ہوا، لیکن اس کے باوجود پہلی آیت میں بھی خداوند عالم نے قل سے خطاب نہیں فرمایا۔ یہ سورہ محمد کی ابتدائی دو آیات ہیں کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا کے رستے سے روکا تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور جو کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اسے مانتے رہے، جو ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو ان سے ان کے گناہ دور کر دیے گئے اور ان کی حالت سنوار دی گئی۔ لہٰذا اگر پہلی آیت میں بھی لفظ قل موجود ہوتا
تو پھر اس دوسری آیت میں آنے والے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ کوئی اور مراد ہوتا۔ لہٰذا زیر بحث آیت میں حضرت میکائیل علیہ السلام سے مراد ہرگز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا سوال، اور وہ یہ کہ کیا حضرت میکائیل علیہ السلام سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے؟ تو جناب اس کا سیدھا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ جب حضرت میکائیل علیہ السلام سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، تو پھر بھلا وزیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذکر میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک ہے نور اللہ علیہ السلام۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پہلی نوری خلق ہے، اور اسی نور کا ایک حصہ ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ اے علی، تم اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نور اللہ کی، جو امر خداوندی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نور اللہ علیہ السلام کے بھی دو حصے ہیں یا نہیں؟ تو اب اس سوال کا جواب آپ کو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا جسے روایت کیا جناب سلیم بن قیس ہلالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار الائمہ میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو پہلے 5 ائمہ علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور اس کتاب کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے جو کتاب کے آغاز میں مرقوم کیا گیا، جسے علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا۔ مولا فرماتے ہیں، ہمارے جس شیعہ اور محب کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی یہ کتاب نہیں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے امر و اسباب سے باخبر نہیں۔ یہ کتاب شیعہ عقائد کی ابجد ہے اور اسرار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ اب اس کتاب میں تحریر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان ہونے والا وہ مکالمہ بھی سن لیجئے کہ جس کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کتاب اور اس کے لکھنے والے کا تعارف پیش کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پس حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے منسوب کیجئے کہ میں کون ہوں، تاکہ لوگوں کو آپ سے میری قرابت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اور میں نور کے 2 ستونوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے وہ دونوں اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ستونوں سے 2 بیضوی نطفے پیدا کیے، پھر ان دونوں نطفوں کو اصلاب کریم میں ارسام زکیہ اور طاہرہ کی طرف منتقل کیا، یہاں تک کہ نطفے کے ایک حصے کو صلب عبداللہ میں جگہ دی اور دوسرے کو صلب ابو طالب علیہ السلام میں۔ پس ایک حصہ میں ہوں اور ایک حصہ تم ہو، اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نور اللہ سے خلق ہونے والے 2 بیضوی نور ہیں۔ لیکن دوسری بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ نور اللہ کے بھی 2 ستون ہیں، اور 2 ہی ہستیوں کی افضلیت ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یوں سمجھیے کہ جو نسبت امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی کے نور کا حصہ ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، بعین ہی وہی نسبت حضرت میکائیل علیہ السلام کو النور علیہ السلام سے حاصل ہے۔ اچھا، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی افضلیت اور ان دونوں ہستیوں کا من جملہ ملائکہ نہ ہونا حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو میں نے پچھلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ
انا خلیل و جبرائیل و انا صفی و میکائیل و انا قائد الاملاک، کہ میں خلیل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اور مجھے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا، اور میں ملائکہ علیہ السلام کا قائد ہوں۔ اور اس فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے مماثل الفاظ معصومین علیہ السلام بصورت زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہیں، کہ سلام ہو اس پر کہ جس کی خدا نے تائید کی ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور جس کی مدد کی ہے حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ اب رہا سوال یہ کہ جب حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نہ ہی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر 14 معصومین علیہ السلام میں یہ کون ہستی ہے کہ جس کا آسمانی نام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ تو دیکھیے، جس طرح حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس ہستی کا آسمانی نام ہے جو اہل بیت علیہ السلام میں خصوصی شان کی مالک ہے، تو لازمی ہے کہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ہستی کا آسمانی نام ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام میں خصوصی شان کی مالک ہو۔ اور اگر آپ اہل بیت علیہ السلام پر اس حوالے سے نگاہ ڈالیں تو آپ کو 2 ہی ہستیاں ایسی نظر آئیں گی کہ جو خصوصی شان کی مالک ہیں۔ ایک وہ ہستی ہے کہ جسے خداوند عالم نے ہر امتحان سے بری کر دیا، کہ ان کے لیے کوئی امتحان نہیں بلکہ وہ باقی مخلوق خدا سے امتحان لینے والے ہیں اور روز آخرت قیام فرمانے والے ہیں اور حق کی بابت سب سے سوال کرنے والے ہیں۔ اور دوسری ہستی وہ جس پر خداوند عالم نے ہر امتحان ختم کر دیا، کائنات کا کوئی ایسا امتحان نہیں کہ جو اس ہستی نے کمال سرخ روئی کے ساتھ نہ دیا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہتی تھی لاش بیسر کچھ اور آزمائش، قدرت پکارتی تھی اب امتحان نہیں ہے۔ لہٰذا سوائے ذات اقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام میں کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں کہ جس کا ذکر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پلہ کیا جا سکے۔ آئیے اب وہ شواہد ملاحظہ فرمائیے کہ جو دلیل ہیں اس بات پر کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل بیت علیہ السلام میں خصوصی شان و عظمت حاصل ہے، اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام ہے۔ دیکھیے، یہ بات نہ صرف مطابق عقل و قرآن ہے بلکہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا فرمان مبارک بھی ہے کہ خدا جس طرح کسی کا مرتبہ بڑھاتا ہے اس طرح اس کے امتحانات بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بات ائمہ علیہ السلام سے مرقوم ہے کہ جسے منبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ جب خداوند عالم نے تمام ارواح عالم کے سامنے یہ امتحان کربلا پیش کیا تو ارواح انبیاء و مرسلین تھرا گئیں، اور پوری کائنات میں تنہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امتحان قبول کیا اور اس شان کے ساتھ سر انجام دیا کہ جب عصر عاشور زمین و آسمان لرزہ براندام تھے، اس وقت ایک ذات اقدس اپنے جسم مبارک پر 1951 زخم لیے اس اطمینان قلب کے ساتھ سجدہ معبود ادا کر رہی تھی کہ جس کے لیے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس ہستی پر کہ جب اس نے وہ سجدہ ادا کیا تو اس کا جسم مبارک نہ تو زین پہ تھا نہ زمین پہ بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ اور سورہ فجر کی آیت 27 اور 28 میں قدرت پکار اٹھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بتائیے مجھے، اگر روئے زمین پر کسی اور ہستی نے اس امتحان کا عشر عشیر بھی دیا ہو تو یہی وجہ ہے کہ کائنات میں سوائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں کہ جن کے لیے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے قصیدہ خوانی کی ہو اور نوحہ کنا ہوئے ہوں۔ آئیے میں آپ کو قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور زمانہ فرمان سناؤں جو صاحبان عقل و شعور کے واسطے معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری کائنات اللہ کی راہ میں دے دی اور ذرہ بھی نہیں بچایا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی کائنات کی تفصیل فرماتے ہیں کہ اس کی کائنات میں اس کے دوست احباب، اس کے عزیز رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، اس کی اپنی اولاد، اس کا مال و اسباب، اس کی اپنی جان۔ غرض یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کل کائنات میں سے ایک ذرہ بھی نہیں بچایا جو راہ خدا میں نہ دیا ہو۔ آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا عادل ہے اور تقاضائے عدل یہ ہے کہ صلے میں خدا اپنی پوری کائنات حسین کو دے دے اور ذرہ بھی نہ بچائے۔ سبحان اللہ۔ مرزا دبیر نے کیا خوب کہا کہ کس منزل نیاز کے سالک حسین ہیں، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ یہاں میں صاحبان دل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام، جسے اللہ رب العزت نے اپنا خلیل و حبیب بتایا، کیا یہ سب اللہ کی کائنات سے باہر ہیں؟ کیا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیے؟ یہ صاحبان عقل و شعور کے لیے بہت بڑی معرفت ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جس ہستی نے کائنات کا سب سے بڑا امتحان دیا، وہ ہستی کائنات میں سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہے، اور وہی اس مقام کی حقدار ہے کہ اس کا ذکر آقائے کائنات حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پہلو بپہلو کیا جائے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت اور کرتا چلوں کہ جو عموماً اس موقع پر سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ جب کائنات میں سب سے بڑا امتحان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تو پھر ان کا مقام تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، اس بات کی وضاحت میں فضائل معصومین علیہ السلام کے عنوان سے پیش کی گئی مجالس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں پیش کر چکا ہوں کہ جس طرح خدا کی نظر میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو مخاطب کرنا یا کوئی حکم دینا در حقیقت دونوں کو مخاطب کرنا ہے، اور اسی طرح ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک کا عمل خدا کی نظر میں دونوں کا عمل ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے یہ دی تھی کہ قرآن مجید سورہ توبہ آیت 73 میں منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن اس حکم پر عمل پیرا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ نہیں گیا، بعین ہی یہاں بھی ان دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک کا عمل دراصل خدا کی نظر میں دونوں کا عمل ہے، اور وہی نسبت ان دونوں ہستیوں میں بھی برقرار رہتی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ دوسری دلیل کہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 97 اور 98 میں خداوند عالم نے جہاں اپنے تمام ملائکہ علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور انہیں تنبیہ کی، وہاں خصوصیت کے ساتھ ان دونوں ہستیوں کا ذکر کیا کہ جو کوئی ان کا دشمن ہے، خدا ان کفار کا دشمن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنبیہ کی کن کو جا رہی ہے؟ اب اس موقع پر بیچارے مسلمان ان ہستیوں کی معرفت سے ناآشنا یہ قیاس قائم کرتے ہیں کہ جناب ان آیات سے مراد یہودی ہیں کہ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہمیشہ خدا کی وحی بنی اسرائیل کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اس سلسلے کے اختتام پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ وحی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے گئے جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس بنا پر یہودی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے۔ تو جناب والا، ان آیات سے مراد یہودی تو کیا، اگر کوئی بھی غیر مسلم ہوتے تو ان سے یہ کہنا کوئی سینس نہیں رکھتا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن
قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ارے بھائی، غیر مسلم تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان سے یہ بات کہنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور آپ کے سمجھے ہوئے مفہوم سے یہ نظر آتا ہے کہ گویا یہودی قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی۔ تبھی تو وہ اس بات پر خفا ہوئے کہ اس بار حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام کسی اور کے پاس کیسے لے گئے۔ جناب والا، اگر یہ بات یہود و نصارہ سے کہنی مقصود ہوتی تو یوں آنا چاہیے تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تورات قلب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، یا انجیل قلب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ ان آیات مبارکہ میں خداوند عالم کی مراد صرف اور صرف مسلمان ہیں کہ جو قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ان سے دشمنی کرو گے تو جان لو کہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور آیت کے اختتام پر خداوند عالم کا ان لوگوں کو کفار کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدا کی نظر میں ان دو ہستیوں کی دشمنی رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے لوگ ہزار مسلمان ہونے کے باوجود خدا کی نظر میں کفار ہیں، کہ جو کوئی ان ہستیوں کا دشمن ہے تو خدا ان کفار کا دشمن ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی ان ہستیوں کی معرفت سے آشنا ہو تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے کہ آج مسلمان ان ہستیوں کی شان میں کس بے ادبی اور دشمنی کے مرتکب ہیں۔ اور یہی حقیقت بھی ہے، کیونکہ جو دشمنی مسلمانوں نے ان دو ہستیوں سے روا رکھی ہوئی ہے وہ کبھی کسی اور نے نہیں کی، کہ قرآن نازل کرنے والے کو کمتر سمجھتے ہیں اور جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا اس کو افضل گردانتے ہیں، اور قرآن مجید نازل کرنے والے کو کہیں ڈاکیا بتاتے ہیں تو کہیں حضرت علی علیہ السلام کا شاگرد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حد یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پنجتن پاک علیہ السلام کے ساتھ شامل قصہ ہیں، ان کا نام اس بے ادبی سے لیا جاتا ہے کہ نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت میکائیل علیہ السلام سے کی گئی دشمنیوں کا، تو تاریخ گواہ ہے کہ جو دشمنی اس امت نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی وہ اور کسی کے ساتھ نہیں کی۔ انہیں ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں شیر خوار بچے تک شامل تھے، ایک ریگستان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تہ تیغ کر دیا گیا۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ ان ہستیوں سے دشمنی آج کے دن تک قائم ہے، جس کی طرف یہ آیات قرآنی اشارہ کر رہی ہیں، اور جس کا انتقام روز قیامت وہ منتقم حقیقی علیہ السلام لیں گے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے لیے قائم آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے قتل امام حسین علیہ السلام کی سازش کی، اور ان تمام لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور ان تمام لوگوں کو بھی کہ جو ان ظالمین کے پیرو رہے، اور ان تمام لوگوں کو بھی کہ جو قیامت تک اس ظلم پر خاموش رہے، اگر میں ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بھی قتل کر دوں تب بھی امام حسین علیہ السلام کے جوتے کے تسمے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک، اللہم لعن العصابۃ التی جہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور جو بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تمام شیعہ حضرات اقوال معصومین علیہ السلام کی روح سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خون امام حسین علیہ السلام کے حقیقی منتقم صرف اور صرف قائم آل محمد علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف زیارات میں امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یعنی اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ
اللہ لے گا، لہٰذا بے شک قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قول و فعل اللہ کا قول و فعل ہے۔ اب چاہے آپ اللہ کو منتقم حقیقی کہیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک ہی بات ہے۔ دیکھیے یہی وہ دشمنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے متعلق قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل نار ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ جناب والا خدا عادل ہے، لہٰذا یہ لامتناہی عذاب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ظلم بھی لامتناہی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے سجدے میں خدا سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، جب تیرے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں تو نے یہ جہنم کیوں پیدا کیا؟ جب تک تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں دے دیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس اور اسے اٹھا کر اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دکھاؤ۔ جب اس شخص نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ کربلا کا منظر ہے۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا یا اللہ، تو نے جہنم بالکل برحق پیدا کیا۔ رہی بات جنت کی کہ جنت کن کے صدقے میں خلق ہوئی، تو اس کا اندازہ لگانا قطعی دشوار نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جہاں جنت کا ذکر وارد ہوا وہاں یہ ضرور مرقوم ہے کہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ جنت کے ساتھ پانی کا ذکر بتا رہا ہے کہ یہ جنت کچھ ایسے پیاسوں کے صدقے میں خلق کی گئی ہے کہ جو بھوکے پیاسے بے جرم و خطا قتل کر دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم عقلوں سے ماورا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کام کے لیے اپنے کچھ ایسے بندوں کا انتخاب کیا کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جیسے اصحاب مجھے عطا کیے ویسے اصحاب نہ تو میرے نانا کو عطا کیے، نہ میرے بابا کو، اور نہ میرے بھائی کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا سبب تھا کہ روز عاشور تمام شہداء ایک دوسرے سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونا چاہتے تھے، تو مولا نے جواب دیا کہ اس روز اللہ رب العزت نے شہدائے کربلا کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ فی الحال یہ میرا موضوع نہیں کہ میں تاریخ کے اوراق پلٹوں اور اس میں بیان ہونے والے ان حجابات پر روشنی ڈالوں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جس امام کے اصحاب کا مقام و مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہو تو خود اس امام کا مقام کیا ہوگا۔ تیسری دلیل، اور وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر وہی تصرف رکھتے ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رکھتے ہیں، اور یہی وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ دشمنی کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ تو جب ان میں سے ایک ہستی قائم قیامت قرار پائی تو لازمی ہے کہ دوسری ہستی بھی قائم قیامت ہو۔ لہذا شیخ صدوق کمال الدین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ان تین ناموں کے اشخاص ایک کے بعد ایک آ جائیں، محمد، علی اور حسن علیہ السلام، تو ان کا چوتھا قائم ہوگا۔ دیکھیے 14 معصومین علیہ السلام میں کہ یہ تین نام تواتر سے کب کب آئے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، چوتھے امام حسین علیہ السلام۔ آگے دیکھیے: محمد تقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام، حسن عسکری علیہ السلام، چوتھے امام ہادی علیہ السلام۔ اس فرمان امام علیہ السلام کی تصدیق مفاتیح الجناح میں مرقوم زیارت امام حسین علیہ السلام کے ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے
کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ السلام علیکا ایھا القائم الامین، سلام ہو آپ پر اے قائم اے امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ چوتھی دلیل، اور وہ یہ کہ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے، جس کی شہادت خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ ہے کیا؟ تو بقول اقوال معصومین علیہ السلام یہ سنہرے حروف میں لکھی ہوئی وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا کل علم مرقوم ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اسے کتاب مستور یعنی سطر کی ہوئی لکھی ہوئی کتاب کے نام سے یاد کیا گیا۔ یہ کتاب ان حتمی معلومات پر مشتمل ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کے برعکس تقدیر بدلتی رہتی ہے، کبھی صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تو کبھی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں موت ٹل جاتی ہے۔ لیکن لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کب کہاں کیسے کسی کی تقدیر بدل جائے گی۔ مثلا فلاں انسان کی موت جو فلاں دن لکھی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے اتنے عرصے کے لیے ٹل جائے گی اور بالآخر اسے فلاں دن فلاں وقت اس طور موت آ جائے گی۔ اور یہ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں قول معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو آپ کے پاس وہ کل علم ہوگا، مطلب قرآن مجید جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے وہ بھی انہی دو حروف میں سے ہے کہ جو اب تک تمام انبیاء و مرسلین کو تعلیم کیا گیا ہے۔ اور خازن علم نبی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اب چونکہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لہٰذا پڑھیے مفاتیح الجناح میں مرقوم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے منفرد اور حیرت انگیز الفاظ کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ السلام علیک یا خازن الکتاب المستور، سلام ہو آپ پر اے کتاب مستور کے خزینہ دار، السلام علیک یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، اور السلام علیک یا باب الحکمت رب العالمین، سلام ہو آپ پر اے عالمین کے پروردگار کی حکمت کے دروازے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ذرا معرفت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انجیل مقدس میں اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ جہاں روز قیامت کے حوالے سے بیان یہ ہو رہا ہے کہ ایک ذبح کیا گیا برہ رب کے ساتھ ساتھ قیام فرمائے گا اور انہی دونوں کی حکومت ابد الآباد قائم رہے گی۔ یہ مکاشفہ یوحنا کے چوتھے باب کی آخری 3 آیات اور پھر 5واں باب مکمل اور 6 باب کی آخری 6 آیات ہیں کہ جہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابد الآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابد الآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا،
اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اور پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا، اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا زور عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس کے آگے باب 22 کی آیت 3، 4 اور 5 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اور خدا اور وہ برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خود ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ باب 7 کی آیت 9 سے 17 میں مقام اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ لیجئے، کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں،
پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین۔ حمد، تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابد الآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس اور رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، یہی ان دو ہستیوں کا روز قیامت حقیقی مقام ہے کہ یہی دو ہستیاں در حقیقت قائم قیامت ہیں، اور یہی حقیقت اپنے وقت کے عالم بروجردی صاحب نے اپنے خواب میں بھی دیکھی، اور انہوں نے دنیا بھر کے علماء کو بذریعہ خط اس تاکید کے ساتھ مطلع کیا کہ ان کا یہ خط ممبروں سے پڑھا جائے، اور پڑھا گیا۔ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ حشر کا میدان ہے جہاں تمام خلق خدا جمع ہے، اور وہاں سے نجات کے دو ہی دروازے ہیں۔ ایک دروازے کے ساتھ تخت پر قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور دوسرے پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کا جو گروہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا ہے تو مولا بس ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں نجات بخش دیتے ہیں، اور وہ سب کے سب پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک ایک سے کڑا سوال جواب ہو رہا ہے اور لوگوں کی حالت غیر ہے۔ تو یہ دیکھ کر بروجردی صاحب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانا غنیمت سمجھا، اور ایک گروہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بدستور ایک نگاہ ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو کامیابی کی سند بخش دی۔ لیکن جوں ہی وہ گروہ آگے بڑھا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بروجردی صاحب کا نام لے کر انہیں روک لیا اور فرمایا کہ یہ دروازہ تو میرے عزاداروں کے لیے ہے۔ آپ عالم تھے اور آپ پر قوم کی ذمہ داری تھی، لہٰذا آپ اس دروازے سے جائیے۔ یہ سنتے ہی بروجردی صاحب کانپ اٹھے اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھیے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اختیارات اور مقام ہے جس کا اظہار ان کی حیات مبارکہ میں قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب ایک سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اولاد مانگتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور پھر اس سائل کو جواب یہ دیتے ہیں کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں۔ جب وہ سائل روتا ہوا باہر جاتا ہے اور اس کی ملاقات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے اختیار سے ان دو حروف سے بالا تر اس سائل کو یہ کہہ کر 7 بیٹے عطا فرما دیتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے 1 بیٹا دیا، میں نے تجھے 2 بیٹے دیے، میں نے تجھے 3 بیٹے دیے، اور اس طرح 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور فوراً ہی وحی نازل ہوتی ہے کہ اے رسول، اپنے سجدے کو طول دو اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ اب اس موقع پر میرا سوال یہ ہے کہ جب نومولود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس نے انہیں کتاب دی اور نبی بنایا، تو کیا بھاگتے دوڑتے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ معبود میں ہیں اور خداوند عالم عبادت میں کسی طرح کی کوئی شراکت برداشت نہیں کرتا؟ جناب والا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پشت نبی پر کھیل میں سوار نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس مقام کا اظہار تھا کہ جو خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ ایک طرف سورہ زمر کی آیت 30 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے لفظ موت کا وارد ہونا، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، اور دوسری طرف سورہ بقرہ کی آیت 154 میں یہ ارشاد ہونا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ اور چونکہ خداوند عالم عالم الغیب ہے، یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ دل میں یہ گمان ضرور کریں گے کہ جناب زبان سے لفظ موت ادا کرنے کو منع کیا گیا ہے، بہرحال مر تو وہ گئے، استغفر اللہ ربی واتوب بولے۔ تو خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت 169 میں اس خیال کی بھی تردید فرما دی کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، دل میں بھی گمان مت کرو موت کا ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ ان آیات کے مصداق اول صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قتل ہو جانا اور بات ہے اور موت طاری ہونا اور بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گیا لیکن موت طاری نہیں ہوئی، اور سر اقدس نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ جناب والا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ حی ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں، ورنہ یہ حی لا یموت کی اصطلاح یعنی ایسا حی کہ جس کے لیے موت نہ ہو، اللہ رب العزت پر تو صادق ہی نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حی اسے کہتے ہیں کہ جسے حیات ملے، اور بقول سورہ ملک آیت 2 کے اللہ حیات اور موت دونوں کا خالق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات، وہی تو ہے کہ جس نے خلق کیا موت اور حیات کو۔ تو پھر خدا خود کیسے حی ہو سکتا ہے؟ مطلب حیات کو خلق کیا اور پھر اسے پا کر خود حی ہو گیا۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے ذکر میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا اجسام کا وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے کیونکہ جو خود جسم ہوگا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اس کا کام ہے، مگر جب اس نے اجسام کو عدم سے نکالا اور اجسام موجود ہو گئے تو اب شے سے شے بنانا غیر خدا کے لیے ثابت ہوا، اور اس معنی سے غیر خدا خالقین کہلائے۔ اب بتائیے مجھے کہ جو خود حی ہو وہ بھلا حیات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ حی لا یموت صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 26 اور 27 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات جاودانی پر گواہ ہے کہ جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں وارد ہونے والے الفاظ تیرے رب کا چہرہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد بذات خود رب نہیں ہے، ورنہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہونا چاہیے تھا کہ باقی رہے گا تیرا رب۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس خیال کا کہ رب سے مراد اللہ ہے اور چہرے سے مراد
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جناب والا اس آیے مبارکہ میں بات اس ہستی کی ہو رہی ہے کہ جس کا جائے مسکن یہ زمین ہے، اور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین کے رہائشی نہیں ہیں، وہ تو جب چاہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور آپ کے لیے لفظ موت کا گمان بھی کلام اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ رہی بات سورہ زمر کی آیت 68 میں بیان ہونے والی اس حقیقت کی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں سب مر کر گر جائیں گے، تو جناب اس آیت میں آگے آنے والے یہ الفاظ بھی دیکھ لیجئے کہ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ رکھے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہستیاں ہیں کہ خداوند عالم سور کے وقت بھی ان کو محفوظ رکھے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جناب میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ لفظ نفس تو اللہ کے لیے خود بھی استعمال ہوا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی موت آ جائے گی؟ سورہ مائدہ آیت 116 کہ جہاں اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ رقم ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ جو بات میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ دونوں جگہ لفظ نفس موجود ہے۔ پانچویں دلیل کہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام ہے، اور وہ یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہے، تو لازمی ہے کہ اسی نور کا حصہ ہونے کی بنا پر حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ چنانچہ پڑھیے سورہ نجم کی آیت 12 سے 17 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے علاوہ اور کیا کیا دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار اور بھی دیکھا، عندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یعنی صبر کی بیری کے پاس، عندہا جنت الماوا جس کے پاس آرام کرنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، تو ان کی آنکھوں نے نہ تو طغیانی کی اور نہ ہی جھپکی۔ لہٰذا معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیدار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دو چیزیں اور موجود ہیں، ایک جنت الماوا، دوسری صبر کی بیری۔ اب یہ جنت الماوا کیا ہے؟ تمام تفاسیر اس بات پر متفق ہیں کہ جنت الماوا سے مراد مرقد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اور روز آخرت واپس اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ یہ تمام زمین و آسمان جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہنم بننے والے ہیں۔ اب رہی بات اس صبر کی بیری کی کہ جو جنت الماوا کے پاس ہے، تو جناب یہ وہ بیری کا پیڑ تھا کہ جو خدا نے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے اس لیے اگایا تھا تاکہ زائرین امام علیہ الصلوۃ والسلام ریگستان میں دور سے مولا کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں۔ اللہ لعنت کرے حجاج بن یوسف پر جس نے دشمنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس پیڑ کو کٹوا ڈالا، جس کے لیے متعدد احادیث موجود ہیں کہ بیری کے کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہر بیری کے کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور وہ بیچارے بیری کا کوئی درخت نہیں کاٹتے، چاہے وہ ان کے گھر کی تعمیر میں رکاوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اس فضیلت کا اظہار زیارت ناہیہ میں بھی موجود ہے، جسے بلا شبہ تمام مومنین پڑھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے سدرۃ المنتہا کے وارث آپ پر سلام ہو، اے جنت الماوا کے وارث آپ پر سلام ہو۔ بہرحال ان آیات قرآنی میں بھی آپ کو یہ دونوں ہستیاں ساتھ ساتھ پہلو بپہلو نظر آئیں گی۔
دیکھیے، جس طرح اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ خدا کی کائنات میں سب سے ممتاز اور بلند مقام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے اور اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسی طرح اس حقیقت کا انکار بھی ممکن نہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام ہے اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی نام ہے، اور ان دونوں ہستیوں کے مابین وہی نسبت علمی، نسبت نوری اور نسبت نفسی موجود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین موجود ہے۔ جس طرح سورہ انا انزلنا کا تعلق قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اسی طرح سورہ کوثر کا تعلق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور یہی دو صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے خداوند عالم نے عطا فرمائیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں۔ اور سورہ کوثر کے متعلق یہ بات سمجھنا قطعی دشوار نہیں کہ کوثر سے مراد حسنین علیہ السلام اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک ونحر، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں اور قربانی دیں، انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ لہٰذا اگر کفار بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا اور نسل بریدہ ہونے کا تانا دیتے تھے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹا نہ ہونا تھا۔ لہٰذا جب خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کیا تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی دو، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی قربانی بصورت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی، اور نسل معصوم بھی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے آگے بڑھی۔ دیکھیے، کوئی بھی باشعور اور صاحب دل اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو امتحانات تنہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے وہ ان تمام امتحانات سے کہیں بڑھ کر ہیں کہ جو باقی کے سب انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے مل کر دیے۔ حضور والا جب تک آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے امتحانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے امتحانات میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سمجھنا ممکن نہیں کہ جو آج اہل سنت اور شیعہ حضرات میں یکساں مقبول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جو امتحانات تمام انبیاء علیہ السلام سے لیے گئے وہ تمام امتحانات تنہا مجھ سے لیے گئے۔ بہرحال اب آخر میں معرفت حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات اور سن لیجئے۔ در حقیقت ان اعتراضات کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز نسل در نسل سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سب سے افضل مقام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اور پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لہٰذا اس کے برخلاف کوئی بھی بات تسلیم کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات مطابق عقل و قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ پہلا اعتراض، اور وہ یہ کہ جناب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حسنین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے افضل ہیں، تو پھر بھلا حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی ایک فرمان معصوم باقی کے اقوال معصومین علیہ السلام اور آیات قرآنی کی ضد ہو تو تقاضائے عقل اور تقاضائے عدل یہ ہے کہ اس ایک فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو سمجھا جائے، نہ کہ اس ایک فرمان کی بنا پر
دیگر اقوال معصومین اور قرآن مجید کے برخلاف عقیدہ قائم کر لیا جائے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تمام 14 معصومین علیہ السلام نور العلا نور ہیں، کوئی کسی شرف میں ممتاز ہے تو کوئی کسی شرف میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر باقی تمام معصومین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ فصاحت کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، کہ جس کی وضاحت میں پچھلی کسی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بحیثیت مجموعی حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہو گئے۔ اسی طرح اگر حضرت علی علیہ السلام کو حسنین علیہ السلام کے مقابلے میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کعبے میں پیدا ہوئے، یا یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام باپ ہیں حسنین علیہ السلام اور باقی کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، تو دوسری طرف حسنین علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ خداوند عالم نے جیسے والدین حسنین علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ والدین نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے اور نہ ہی حضرت علی علیہ السلام کو۔ حضور والا مقام بحیثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت مجموعی خدا کی کائنات میں سب سے بلند مقام حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہے، اور اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ دوسرا اعتراض، اور وہ یہ کہ جناب اگر امام حسین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، تو پھر انہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت زندگی کیوں بسر کی؟ تو جناب اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نور خدا کا حصہ ہیں، کہ جس کی عظمت کے اظہار کے لیے خداوند عالم نے ایک دن معین کر رکھا ہے۔ اسی لیے قائم آل محمد علیہ السلام نے بھی جتنا عرصہ اس دنیا میں گزارا، وہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت سے شریعت محمدی کے ماتحت ہی گزارا۔ دیکھیے، اس کو یوں سمجھیے کہ خداوند عالم نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا اور بہت سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام مبعوث فرمائے، اب اگر ہدایت کے اس سلسلے میں خداوند عالم کسی خاص مقصد کے تحت کچھ مدت کے لیے اپنے اس کاروان ہدایت کی سربراہی اس کاروان میں سے کسی ایسے شخص کو سپرد کر دے کہ بحیثیت مجموعی اس سے زیادہ افضل لوگ اس کاروان میں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو شخص اس مدت کے لیے کاروان کا سربراہ ہے وہ کاروان میں بحیثیت مجموعی سب سے افضل ہو گیا۔ اب اس کی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل سے اور سن لیجئے۔ وہ رسول جو وحی الہی کے بنا نطق نہیں کرتے تھے، وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت اسامہ ابن زید رحمت اللہ علیہ کو امیر جہاد مقرر فرمایا، اور یہ حکم جاری کیا کہ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے تمام مہاجرین و انصار اور مسلمانوں کا ہر ایک فرد جہاد پر روانہ ہو جائے، اور جو کوئی اسامہ ابن زید کی سربراہی میں جہاد پر نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک علم بنا کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ اس موقع پر کچھ عقل کے اندھوں نے اسی طرح کا ایک سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ جو شیطان ملعون نے اللہ رب العزت سے کیا تھا کہ ناری خاکی سے افضل ہوتا ہے، تو پھر بھلا وہ اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ یا رسول اللہ، حضرت اسامہ اس قافلے میں سب سے افضل نہیں ہے، تو پھر آپ نے انہیں سب کا سربراہ کیوں مقرر فرمایا؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا، اور آپ بیماری کی حالت میں حجرے سے باہر تشریف لائے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اپنے وہی الفاظ دہرائے کہ سوائے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے
جو کوئی اسامہ ابن زید کی سربراہی میں جہاد پر روانہ نہ ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ تو جناب یہ حقیقت ہے کہ نہ تو خاکی ناری سے افضل ہوتا ہے اور نہ ہی حضرت اسامہ ابن زید اس کاروان میں سب سے افضل تھے، کیونکہ اس لشکر میں جناب سلمان فارسی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو ذر غفاری علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے جو یقیناً حضرت اسامہ ابن زید سے افضل ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب مصلحت الہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اولو العزم نبی کو سمجھ میں نہ آئے تو حضور والا ہم جیسے ناقصین کو کیا سمجھ میں آنی ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب کچھ مسلمانوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکوہ کیا کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ ایسا صلح نامہ کیوں کیا، تو مولا کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ پورا فرمان بہار الانوار میں موجود ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی میں سوراخ کیا ایک لڑکے کو قتل کیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، تو اس عمل پر حضرت موسیٰ بن عمران خفا ہوئے، اس لیے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل میں جو حکمت پوشیدہ تھی اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقف نہ تھے، مگر اللہ کے نزدیک یہ سب صحیح اور پر از حکمت تھا جس سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام واقف تھے۔ یہ ہے مقام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مصلحت الہی سے واقف ہیں کہ جس سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام واقف نہ تھے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی مصلحت کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ مختصر یہ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو کیا سمجھے جہاں مولا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ حسین مجھ سے ہے بڑا واضح ہے، کیونکہ وہ اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن آگے سے یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں بہت بڑی اور قابل غور بات ہے۔ اگر اس سے مراد صرف یہی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اور ان کے نام کو زندگی بخشی، تو حضور والا اس طرح تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے دین کو اور نام خدا کو حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ تو اب کیا نعوذ باللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہیں اور اللہ خاکم بدہن حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے؟ دیکھیے فصاحت کلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس معنی میں حسین منی آیا ہے اسی معنی میں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن بھی آئے، ورنہ بات صرف تعویل کی حد تک رہ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اس عارضی دنیا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اسی طرح خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے اس نور امری سے خلق فرمایا کہ جس کا ایک حصہ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو دوسرا حصہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر قبل عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے اپنے نور کے دو بلند میناروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار خلق فرمائے۔ اب ایک بات اور سنیے اس حوالے سے، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ بات تو تمام مکاتب فکر تسلیم کرتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب کبھی اپنے والد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جناب والا اگر یہ بات اسوہ رسول سمجھی جائے تو پھر کیوں کسی امتی نے 1400 سال میں کبھی اس کی پیروی نہیں کی؟ حد یہ ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام میں اس اسوہ حسنہ کی پیروی کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہی کوئی ایسا حکم دین میں موجود ہے کہ اپنی بیٹی کی اس طرح تعظیم کرو۔
لہٰذا یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تخصیص صرف اور صرف بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لیے تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تخصیص کا سبب کیا تھا؟ اگر اس کا سبب عصمت ہے تو قدر عصمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں، وہ بھی معصومہ ہیں اور شامل کسا بھی ہیں، جس کی وضاحت میں فضائل معصومین کے عنوان سے پچھلی کسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں۔ اب بتائیے کہ کیوں کبھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تعظیم اس طرح کھڑے ہو کر نہیں کی؟ بات دراصل وہی ہے کہ جس کا ذکر میں اسی گزشتہ مجلس میں پیش کر چکا ہوں کہ جس طرح آل عمران میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو صدیقہ ہونے کا شرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہونے کی حیثیت سے ملا، بعین ہی یہاں بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو بھی صدیقہ کا لقب بحیثیت ماں ہونے کے ہی ملا۔ دیکھیے، اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح جب کبھی بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنی بڑی بہن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی خدمت میں جایا کرتی تھیں، تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اپنی چھوٹی بہن کی تعظیم میں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، اور جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مولود جو میرے شکم میں ہے مجھے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا کی ماں آ رہی ہیں، تعظیم کو کھڑی ہو جاؤ۔ لہٰذا یہاں بھی سبب یہی ہے کہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا والدہ ہیں اس عظیم ہستی کی کہ جس کا نام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب اگر بربنائے بحث یہ کہا جائے کہ جناب پھر ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ہستی کے باپ کی تعظیم کبھی اس طرح کھڑے ہو کر کیوں نہیں کی، تو جناب اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ بیوی اور وزیر کی تعظیم اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اس سے اسلام کی قائم کردہ معاشرت کا نظام ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد طاہرین علیہم السلام ہمیشہ فرزند رسول ہی کہلائی، نہ کہ فرزند علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے واسطے سے ملا یا پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے؟ کیونکہ اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے ہیں، فرزند نہیں۔ دیکھیے، اگر اللہ نے قرآن مجید میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا بتایا تو بھی بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے واسطے سے، اور اگر آج تمام مومنین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یبنا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو بھی صرف اور صرف بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ہی واسطے سے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سبب سے اپنی بیٹی کی تعظیم کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب اگر آپ سامعین کے اذہان میں معرفت حضرت قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں پیش کردہ حقائق محفوظ ہیں تو اس مجلس کے اختتام پر مسدس کے 7 بند اور سماعت فرمائیے کہ جو بارگاہ ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے نام کا عدد واحد بھی 7 ہی ہے، مجھ ناچیز کو عطا ہوئے۔ لائق حمد و ثنا ہے خالق موت و حیات، ابتدائے دین ہے بے شک تیرا عرفان ذات، معترف ہے یوں تو وحدت کی یہ عقل کائنات، پر کجا تیری حقیقت اور کجا اس کی بساط، غیر ہے تو ہر صفت کا اے جلیل المرتبت، خالص توحید ہے تجھ سے نفی ہر صفت، وہ تیری اکبر نشانی وہ تیرا امر عظیم، جو تیرے علم لدنی کا بنا واحد علیم، ممتحن ہے عالمی کا اور وہی ابر کریم، تیرے در سے ملنے والی عزتوں کا وہ قسیم، مل گئی منزل صفت کو اور گیا فاعل بدل،
اس کا ہر قول و عمل ٹھہرا تیرا قول و عمل، منبع علم الہی تو ہی رب عالمی، ہے سنت مخلوق تو مسنت تیری عرش بری، زندگی راہ شہادت ہے جو ہے تجھ پر یقین، بن تیرے مردہ نظر آتے ہیں یہ دنیا و دین، تو نہا ہے طور پر تو ہے عیاں قوسین پر، نقطۂ معراج ہے عظمت کے زیب و زین پر، یہ ملائک فوج تیری یہ قرآن تیرا کلام، روز محشر کی حقیقت ہے فقط تیرا قیام، ظرف ناقص کس طرح سمجھے بھلا تیرا مقام، تو شہنشاہ زمانہ تو اماموں کا امام، یہ تیری نظر کرم ہے کہ جہاں آباد ہے، جس کو نسبت تجھ سے ہے وہ موت سے آزاد ہے، تو ہے گر ذل الہی تیرا سایہ ہے حسین، خازن علم لدنی دل تمہارا ہے حسین، صبر ہے ایثار ہے عظمت سراپا ہے حسین، خالق و مخلوق کا حتمی سہارا ہے حسین، روح اہل بیت ہے اور قوت ایقان ہے، حق و باطل کی قیامت تک یہی پہچان ہے، با خدا نام خدا تیری عطا ہے یا حسین، تا ابد محو ثنا خود کبریا ہے یا حسین، کون کر سکتا ہے جو تو نے کیا ہے یا حسین، کاسے دین الہی بھر دیا ہے یا حسین، نوک نیزہ پر تلاوت زندگی کا ہے ثبوت، زیب دیتا ہے تجھی کو تاج حی لا یموت، تو ہی معراج شہادت تو ہی جینے کا اصول، ذکر تیرا اصل دین ہے اور شفا قدموں کی دھول، واسطے دین خدا کے کربلا تجھ کو قبول، عقل ہے شیدائی تیری قلب ہے تجھ پر ملول، دو جہاں کی کامیابی کے لیے لازم ہے تو، برسرے روز قیامت دوسرا قائم ہے تو۔ بہرحال مقام امام اور حقیقت قیامت میں نے قرآن مجید اور اقوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دی۔ اب خلوص نیت کے ساتھ اس پر غور کرنا نہ کرنا یہ ہر سننے والے کے نصیب اور توفیق پر منحصر ہے۔ کسی غلام امام حسین علیہ السلام نے کیا خوب کہا کہ کیسے سمجھے گا کوئی بنیاد اللہ کو، صاحبان ظرف کو ملتا ہے عرفان حسین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔